کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ایک ایسا پرندہ کہ جو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے اور انسان اس سے ایک عجیب محبت رکھتے ہیں۔ اسلام میں بھی کبوتر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ پیغمبروں اور ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ پرندہ ایک خاص اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ داؤد الرقی کا کہنا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے تخت کے نیچے سے ایک کبوتر باہر آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک پرندہ تحفے میں دوں۔ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، وہ پرندہ کہ جو تم مجھے دینا چاہتے ہو وہ مسخ شدہ پرندہ ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی پرندہ ہو تو اس پرندے کی مانند اپنے پاس پرندہ رکھو، تو اس طرح کا پرندہ رکھو کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باقی شدہ کبوتروں میں سے ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، آپ مجھے کوئی چارہ بتائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتروں کے ایک جوڑے کو اپنے گھر میں رکھو۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبوتر اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں تو شیاطین چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں، کنیزوں اور بے زبان مال کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بے زبان مال کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، گوسفند، کبوتر، بلی اور اس کی مانند۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کا گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کبوتر نہ ہو، کیونکہ احمق جن بچوں کے ساتھ اس گھر میں کھیلا کرتے تھے، لیکن جب اس گھر میں کبوتر ہوتے تھے تو وہ کبوتروں کے ساتھ کھیلتے تھے اور لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبوتروں کو اپنے گھر میں گھونسلہ بنانے سے نہ روکو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رات کے وقت پرندوں کے گھونسلوں میں ہاتھ نہیں ڈالو، کیونکہ رات کے وقت وہ امان میں ہوتے ہیں اور خدا کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی ہم اہل بیت کو دوست رکھتا ہے کبوتر کو بھی نیز دوست رکھتا ہے۔ ابو حمزہ شمالی کا کہنا ہے کہ میرے پوتے کو کبوتر بہت پسند تھے اور اس نے کچھ کبوتر پالے ہوئے تھے۔ مجھے کبوتر اچھے نہیں لگتے تھے اور مجھے اس بات پر بہت غصہ تھا۔ میں نے ان کبوتروں کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں مکے گیا، سورج نکلنے سے پہلے میں امام باقر علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب سورج نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ کبوتر ہیں۔ ایک طرف میرا ذہن ان سوالوں میں مشغول تھا کہ جو میں امام سے پوچھنا چاہتا تھا اور ان کے جواب لکھنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف میرا ذہن اس بات میں مشغول تھا کہ وہ کام جو میں نے کوفہ میں انجام دیا تھا اور بغیر کسی دلیل کے کبوتروں کو ذبح کر دیا تھا۔ میں خود سے کہنے لگا کہ اگر کبوتروں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو امام اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ میں پریشان ہوں تو مجھ سے کہنے لگے، اے ابا حمزہ، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے امام سے کہا، یبن رسول اللہ، میں ٹھیک ہوں۔
امام فرمانے لگے، نہیں، تمہارا دل کسی اور جگہ پر ہے۔ اس کے بعد میں نے امام کو کبوتروں کے ذبح کرنے کی داستان کے بارے میں بتایا، اور اب جب میں نے آپ کے گھر میں اتنے سارے کبوتر دیکھے تو میں پریشان ہو گیا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ عبدالکریم بن صالح کا کہنا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ امام کے بستر پر 3 سرخ رنگ کے کبوتر ہیں اور انہوں نے اپنا فضلہ امام کے بستر پر کر دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، انہوں نے آپ کے بستر کو آلودہ کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا ہے، بہتر ہے کہ یہ گھر میں ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدائے عز و جل کبوتر کے ذریعے سے گھر کو شکست اور نابودی سے محفوظ رکھتا ہے۔ آبان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرخ رنگ کے کبوتر کا جوڑا تھا اور وہ اسے اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے کبوتر کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے فرمایا، کبوتر کو اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ کبوتر محبت کرنے والا پرندہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بھی تھا، اور گھر میں مانوس رہنے والے پرندوں میں سے سب سے زیادہ مانوس ترین پرندہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبوتروں کو اپنے گھروں میں رکھو، کیونکہ یہ حیوان امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے، یعنی وہ کبوتر کے جس کے پاؤں پر بال ہوتے ہیں۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام ابو امیہ انصاری کے ساتھ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس کجاوے پر بیٹھ گیا۔ ابو امیہ نے ہاتھ اٹھایا تاکہ اس پرندے کو وہاں سے اڑا دے اور وہ کجاوے سے دور چلا جائے۔ اس دوران امام نے فرمایا، اے ابو امیہ، جان لو کہ یہ پرندہ یہاں پر اس لیے آیا ہے تاکہ ہم سے پناہ لے، کیونکہ ایک سانپ ہر سال اس کے گھونسلے پر حملہ کرتا ہے اور اس کے بچوں کو کھا جاتا ہے، اور میں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس سانپ کو اس کے گھونسلے سے دور کر دیا ہے۔